میں کچھ اور باتیں بھی آج کرنا چاہوں گا، تو اس لیے میں ذرا اردو میں گفتگو کر لوں تاکہ ہمارے مہمانان اتنے زیادہ جو ہے نا ہمارے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ یہ بڑی محاورہ میں نے سنا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایک لیکچر میں، سم آفیسر آسکڈ می، جب کام نہیں ہوتا تو میں نے کہا جی ماحول آپ کے ہم نے ملک میں ایسا بنا دیا ہے کہ پنجاب کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ افسران اپنے نکاح نامے پہ بھی دستخط نہیں کرتے۔ تو جب آپ اس طرح کا ماحول دیں گے اپنے افسران کو، جب آپ وچ ہنٹ کے اوپر جائیں گے، جب آپ درست کام درست طریقے سے ملکی خزانے کے ایک ایک پیسے کا خیال رکھتے ہوئے تمام قانونی مراحل کو گزرنے کے باوجود بھی دستخط پر نہیں جائیں گے، سو آئی ایم ریئلی سوری ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ پھر کام ہوگا نہیں اور چلے گا نہیں۔ اور جیسے ہم اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف محکموں کو، ایسے نہیں چلے گا۔ What I've learned here that people started asking me that we are very much fond of political witch hunt, especially uh, this is the omen which we carry as politicians, that every other political party, once they are in the government, they start the witch hunt of their predecessors. Alhamdulillah, I can very very proudly say that we did not do anything like that in our 15-16 months. Not a single incident you would find where any department at Ministry of Maritime Affairs, any organization, any port, where we said that okay fine, bring on files, lao ji files nikalo pichle walon ki raseedin nikalo. No, this is not my job. There are departments, لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں ایسے بھی جو گمنام درخواستوں کے اوپر اپنے اچھے بھلے چلتے پھرتے اداروں کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، محکمے موجود ہیں جناب، وہ کر لیں۔ جب آپ مجھ سے یہ طلب کریں کہ 15-16 مہینے میں آپ کے کراچی پورٹ کے پاس، پی این ایس سی کے پاس، پورٹ قاسم کے پاس، گوادر پورٹ کے پاس، مرین فشریز ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ وسائل تھے، یہ مسائل تھے، آپ نے وسائل بڑھائے یا نہیں بڑھائے، مسائل کم کیے یا نہیں کیے، آپ نے کام کیے، پروجیکٹس کیے یا نہیں کیے۔ دس از سپوز ٹو بی مائی بیلنس شیٹ، not the much popular witch hunt of my predecessors، جو کہ ہمارے ہاں ہوتی آئی ہے کہ آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ مجھ سے جواب یہ طلب کیجئے جناب، میں کہہ ہی نہیں رہا کہ کسی کی انکوائری کھولیں۔ آپ کو جنید کا 2005 میں ڈریجنگ کا پورٹ قاسم نے پرومس کیا تھا، آج ہم کون سے سال میں بیٹھے ہیں؟ 2023 میں۔ میں کہہ ہی نہیں رہا کہ ان 18-20 سالوں میں آپ نے پر باکس پہ اتنے ڈالر گوا کے، فریٹ میں اتنے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز پاکستان کے خزانے کے دے کے، ایل این جی آپ کی ہینڈل کرتے ہیں، آپ کا مین چینل کتنے دن بند ہوتا ہے، آپ نے آلٹرنیٹ چینل، یہ ساری اپرچونیٹیز تھیں، اینڈ ایوری اپرچونیٹی ہیز اٹس کاسٹ۔ آپ نے بیئر کر لی۔ میں اس بحث میں ہی نہیں جاتا کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ جس نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا۔ بھائی اب تو کر لیں کوئی کام، کمرشل ٹرمز پہ کریں، بیسٹ اویلیبل کمرشل آفرز کے اوپر کریں، لیکن کیجئے تو۔ آپ پیسے ہونے کے باوجود کام نہیں کرنا، یہ میں نے پہلی دفعہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرز میں آ کے سیکھا۔ ورنہ پاکستان کا المیہ یہ ہے، میں جب صوبائی وزیر رہا ہوں آگے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، آپ کو ملتے نہیں تھے جی، وہ تو محکمہ خزانہ دے گا۔ یہاں تو ہمارے پاس پیسے بھی ہیں لیکن ہم نہیں کرتے۔ جواد صاحب یہاں بیٹھے، ایڈمرل جواد، چیئرمین پی این ایس سی، یہ تو خیر نیوی کے افسر ہیں۔ میرے لیے بڑی حیرانی ہے کہ پاکستان کے 13 جہاز کیوں ہیں بھائی؟ اس سے میرے خیال میں 2 گنا 3 گنا تو رشید بھائی جب پرائیویٹائز ہوا تھا، نیشنلائز ہوا تھا، اس سے زیادہ ہوتے تھے، گوکل اینڈ آل۔ تو کوئی تو جواب دہ ہے۔ میں نے کیا بنائی ہیں پالیسیز؟ بحری بیڑے لائیں گے، اپنی تجارت خود کریں گے، فریٹ کی مد میں ڈالر بچائیں گے، اس کا منافع ہوگا، آپ تو لسٹڈ بھی ہیں، نوکریاں بھی دیں گے، ملکی خزانے پہ سے بوجھ کم ہوگا۔ تو خدا کا شکر ہے جی کہ 15-16 مہینے کے بعد اپنے حصے کی شمع ہم نے جلانے کی کوشش کی۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں رشید بھائی اور باقی جو ہمارے بکاٹی کے بھی دوست بیٹھے ہیں، مقصود بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ میری درخواست ہوگی جو بھی آنے والا ہے، جب نئی منتخب حکومت آئے، اس کے جو بھی وزیر ہو بحری امور کا، کہ برائے مہربانی پہلے ہی چند مہینوں میں کوشش کر کے
ساری پورٹس کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا کام زمینیں بیچنا نہیں ہے، ہمارا کام مہنگے داموں زمین بیچ کے اپنا منافع دکھانا نہیں ہے، ہمارا کام ریاست نے ان بندرگاہوں کو یہ زمینیں اس لیے دی ہیں تاکہ یہاں پر صنعتیں لگائی جا سکیں. میرا بس چلے میں این یو ایف اور بڑھواؤں، میرا بس چلے میں کینسلیشن اور سوئفٹ کروں، بٹ اس سے پہلے پورٹ اپنا انفراسٹرکچر آپ کے لیے صحیح کر کے دے. جو آپ کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ میں ہم نے کہا ہے ہم یہ سروسز دیں گے، سڑک بنا کے دیں گے، پانی دیں گے، سیوریج دیں گے، اسٹارم واٹر ڈرین دیں گے، 4 میں سے 2 نہیں، چاروں کے چاروں سروسز دیں آپ کو. یہ دیکھیے نا کہ اس پڑھے لکھوں کی جہالت میں نے دیکھی جب ہم نے پی آئی سی ٹی کا کنسیشن ایگریمنٹ کیا. ابھی چیئرمین پورٹ قاسم بتا رہے تھے آپ کی 18 میں سے کتنے 15 آپ کے جو ہیں پرائیویٹ ہیں. مجھے یہ سننے کو بولا میں نے کے پی ٹی بھیج دی ہے، $50 ملین میں بھیج دی ہے. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے آیا. کوئی خدا کا بندہ گوگل کر لیتا یار کہ پی آئی سی ٹی 4 برتھیں ہیں اور کے پی ٹی کے پاس 40 برتھیں ہیں. کوئی خدا کا بندہ گوگل ہی کر لیتا کہ 21 سال پہلے بھی وہ کنسیشن ایگریمنٹ تھا، ابھی بھی کنسیشن ایگریمنٹ ہے. سرفیس رائٹس ہیں آپ کی لیے وہ ٹرمنل کو ایفیشینٹلی چلا کے آپ کو رائلٹی دے کے آپ کے اسٹوریج ایریا جو کہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، صرف اور صرف میرے اسٹیویڈور دوست ناراض ہیں، باقی سب کو خوش ہونا چاہیے وہاں پہ. تو لیکن آپ ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر ایک اچھا کام جو کہ ملک کے لیے کر رہے ہیں وہاں بھی آتی ہے، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی ہے اور نہ آئندہ کریں گے. میں ابھی پھر جا رہا ہوں اس نیگوسیشنز کو لیڈ کرنے. میں کل بھی بیٹھوں گا اس نیگوسیشن میں. اینڈ اف سم تھنگ کمز اپ which is beneficial for KPT, which is beneficial for Pakistan, so why not? We'll take the step. We will seal the deal. This is our job. بجائے اس کے کہ کمیٹی بنا دو، 6 مہینے بعد وہ کمیٹی جواب دے گی. کمیٹی کیا بنائے گی؟ نیسپاک نے اور کے پی ایم جی نے تمہیں رپورٹیں بنا کے دی ہوئی ہیں کئی سال پہلے، بیٹھے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے. آپ کی انہوں نے کوئی 30 کروڑ خرچ کر کے آئی آر والنگ سے 2019 میں 20 میں کروائی تھی سر آپ نے ٹیکنیکل جو ہے فیزیبلٹی. ہم نے بگ 4 میں سے فائنینشیل ڈیو ڈیلیجنس بھی کروا لی، لیگل بھی کروا لی، پھر بھی ہم بیٹھ رہے ہیں سر کھجا رہے ہیں کہ یار کر دیا تو پھنسیں گے تو نہیں. اگر ٹرانسپیرنٹ مینر میں کر رہے ہیں آپ، گڈ فیتھ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے اسٹیپ لینے میں. اور باقی اللہ مالک ہے. میری دعا یہ ہے پورٹ قاسم کے لیے، چیئرمین پی این ایس سی بھی بیٹھے ہیں تو پی این ایس سی کے لیے، کے پی ٹی کے لیے، گوادر پورٹ کے لیے، مرین فشریز. کوئی پوچھے نا پاکستان میں 12 سال سے ای یو کی ایکسپورٹ بند تھی، ہم نے 6 مہینے میں تو کھلوا دی جناب پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹر کی. $6 لاکھ کی ٹوٹل ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے ای یو کو، وہ ہم نے 6 مہینے میں جو ہے $2.25 ملین کی کر دی ہے. ابھی سال بھر ہوگی تو وہ $5-7 ملین چلے جائے گا، وچ از نتھنگ. ہم یو ایس اے سے بھی بات کر رہے ہیں، آئی سی 3 کی بھی آپ کو کمپٹیشن دیں گے، لیکن آئی سی 3 وہاں پر بھی ہوگا بیکاز منسٹری آف میری ٹائمز از دیئر ٹو کریٹ بیلنس بٹوین دا پورٹس. یو آر ناٹ کمپیٹنگ پورٹس، دس از مائی تھیوری ایٹ لیسٹ. وہ پاک اسماعیل صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، مسائل باقی بھی ٹرمینل آپریٹر تھے. رشید بھائی میرے خیال میں ہم نے کوشش تو کی کہ تھوڑا بہت آپ کے لیے سہولات ہوں. بکاٹی سلیم گوڈل صاحب وغیرہ آتے رہے سب، وہ تو یہ بتا دیتے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے. باقی یہ کہ آگے بھی بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی once we have the national port plan, once we have the national marine services action plan, I've started everything, working on everything. Once we have updated the pricing at marine fisheries, once we have procured more vessels for PNSC, inshallah, PNSC is involved into some very courageous, I must say, and innovative things, being a PNSC, like, so thanks to Admiral Jawad and his team. So inshallah ta'ala you'll see that even just Ministry of Maritime Affairs will be contributing more than a couple of $1 billion to national exchequer inshallah ta'ala very soon. کوئی پتہ نہیں کئی درجن دفعہ خان صاحب کی کوشش اور ان کی لیگل ٹیم کی کوشش یہ تھی کہ سماعت سے بچا جا سکے. اب دیکھتے ہیں ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے کہ وہ جائیں گے اعلیٰ عدلیہ میں. ابھی سیشن کورٹ سے ہوا ہے تو بہرحال پروسیس ہے کہ اگر مقدمہ ہے تو بہرحال، اور یہ ہے بھی میرے خیال میں
फौजदार सेशंस कोर्ट का है, कोई नैब कोर्ट का तो है नहीं मुकदमा। तो अब देखते हैं कि ऐसे मामलात आगे कैसे देगी। वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया गया है कि वो हुकूमत की जानिब से, हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से जो 3 नाम हैं वो तजवीज़ करेंगे, और फिर देखते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ से जो 3 नाम आएंगे। तो MQM ने मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी हैं, और निगरां वज़ीर आला के लिए भी मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं हमारे पास, वो भी दी हैं। ईमानदारी की बात यह है कि मैं थोड़ा सा यहाँ इन कामों में मसरूफ़ हूँ, तो इस मरहले पे मेरे पास ज़्यादा मालूमात है नहीं। आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा मालूमात है। क्या लग रहा है इलेक्शन टाइम पे हो जाएगी? आज मैंने देखा है अभी यहाँ आते हुए पोर्ट कासिम के मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसको मंजूर कर लिया है। अगर तो ऐसा है तो पहले तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि कराची, शहरी सिंध, पूरा सूबा सिंध और पाकिस्तान में हर जगह के नंबर्स दुरुस्त गिने गए हों। दूसरा, अगर तो ये मंजूर कर लिया गया है तो फिर बहरहाल अब तो ये आइन का तकाजा है कि उसके तहत ही नई हल्का बंदियाँ होंगी। जो नई हल्का बंदियों के लिए मेरे ख्याल में कम से कम कोई 3-1 मार्च तो चाहिए होंगे। तो अगर महीने 1.5 महीने की ताख़ीर भी होती है एक बेहतर मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर हल्का बंदियाँ आ जाती हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। अच्छा फैसल भाई, थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाऊँगा। 2018 के इलेक्शन हुए तो इमरान खान आए हुकूमत, तो शाह महमूद कुरैशी आपके दफ्तर आए थे, आप शायद नहीं थे, उनको सवाल किया गया कि हर अच्छे काम के पीछे जो पब्लिसिटी की जा रही है वो जनरल बाजवा की जा रही है, और जो नेगेटिव आता है वो खान साहब के हिस्से में आ जाता है। वही सूरत हाल आज है। आज हर अच्छे काम के पीछे, चाहे UAE से फंड का मामला हो, CPEC का मामला हो, सऊदीया से फंड का मामला हो, सब कुछ जो है वो जनरल नासिर मुनीर के खाते में आ रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि माजी की तरह एक बार फिर जनरल जो है वो हुकूमत को चला रहा है? नहीं, अगर आपको एतराज़ है तो मैंने आज तो नहीं लगाई तस्वीर जनरल आसिम मुनीर साहब की। दूसरी बात ये कि मैंने तो फ्रेंकली यार प्रैक्टिकल मैंने देखा है भाई, जो हमने PICT के टर्मिनल की हमने डील की है या IFA हमने किया है कोस्टल डेवलपमेंट ज़ोन का, अगर पाकिस्तान की एक रियलिटी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, और अगर उनकी मुआवनत से अगर काम तेज़ी से हो पाए, हो दुरुस्त तरीके से, बेहतर डील्स आप लें, लेकिन कम से कम तेज़ी के साथ हो जाए तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है मेरी नज़र में। ठीक जी, आज हमने जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने आज ये संग बुनियाद रख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कि 12-15 साल की ताख़ीर के बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, यानी कीमत बढ़ गई उनकी, उनका तखमीना क्या लगाया गया होगा, क्या बने होंगे, और ये सारी पोर्ट के लिए यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को जो कि एक्सपोर्ट इतनी बड़ी करता है, पाकिस्तान के ख़जाने में पाकिस्तान की जो जितना भी बिज़नेस है शिपिंग के थ्रू उसका कम बेश 50% हैंडल करता है। बड़े बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान के यहाँ पर हैं, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका पैसे ना होने के बावजूद। इस सब में हमने इन्वेस्ट किया है, और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आप इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि हसन नासिर शाह साहब और इनकी टीम मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। एक हमने आज तो ये पहला पत्थर है, लेकिन काफ़ी बड़ा पत्थर है, भारी पत्थर है, किसी से उठाया नहीं जा रहा था, मैंने खुद ही जिम्मेदारी ली है। अच्छा फैसल भाई, आपके सवाल 92 से MQM में जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन भी भुगता, मिलिट्री फोर्स भी भुगती, और माजी में जो है वो आपका इस हवाले से काफ़ी सख्त स्टैंड रहा आपकी पार्टी का। लेकिन अब मौजूदा दौर में जो है वो हालिया दिनों में कई कानून जो है वो पास हुए, इस पर आपकी पार्टी का भी रद्दअमल? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में तो भाई अगर कोई सड़क के ऊपर किसी ने बस जलाई है उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में भेज देना, और किसी ने ISI का दफ्तर जला दिया या फ़ौजी चौकी पे हमला करके असला छीन के अटैक कर दिया, उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने के ऊपर 2 मुख्तलिफ आरा होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में सियासी जमातों को और सियासी कारकुनान को भी समझना चाहिए कि कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि खालिसतन रियासत पर हमले के मुतरादिफ होते हैं, तो उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।